آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خلش زندہ ہے. جبر و زفاقی و طغیانی کا باغی ہوں میں، نشہ قوت انسان کا باغی ہوں میں. تشنگی نفس کے جذبوں کی بجھانے کے لیے نوع انسان کے بنائے ہوئے کالے قانون، ایسے قانون سے نفرت ہے، عداوت ہے مجھے ان سے، ہر سانس میں تحریک بغاوت ہے مجھے. آج بھی میرے خیالوں تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا، جھنجھنایا ہوا تھرایا ہوا ساز ہے کیا. تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا، جھنجھنایا ہوا تھرایا ہوا ساز ہے کیا. جن اسیروں کے لیے وقف ہے سونے کے قفس، ان میں موجود ابھی خواہش پرواز ہے کیا. آہ تم فطرت انسان کے ہمراز نہیں، میری آواز یہ تنہا میری آواز نہیں، میری آواز یہ تنہا میری آواز نہیں. تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا، جھنجھنایا ہوا تھرایا ہوا ساز ہے کیا. انگنت روحوں کی فریاد ہے شامل اس میں، سسکیاں بن کے دھڑکتے ہیں کئی دل اس میں. تہنشی موج یہ طوفان بنے گی ایک دن، نہ ملے گا کسی تحریک کو ساحل اس میں. اس کی الغار میری ذات پہ موقوف نہیں، اس کی گردش میرے دن رات پہ موقوف نہیں. تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا، جھنجھنایا ہوا تھرایا ہوا ساز ہے کیا. ہنس تو سکتے ہو گرفتار تو کر سکتے ہو، خوار و رسوا سر بازار تو کر سکتے ہو. اپنی کہار خدائی کی نمائش کے لیے مجھ کو نظر رسنودار تو کر سکتے ہو. تم قادر مطلق ہو، خدا کچھ بھی نہیں، جس میں انسان میں دماغوں کے سوا کچھ بھی نہیں. ہنس تو سکتے ہو گرفتار تو کر سکتے ہو، خوار و رسوا سر بازار تو کر سکتے ہو. آہ یہ سچ ہے کہ ہتھیار کے بلبوتے پر آدمی نادر و چنگیز تو بن سکتا ہے. ظاہری قوت و سطوت کی فراوانی سے لینن و ہٹلر و انگریز تو بن سکتا ہے. سخت دشوار ہے انسان کا مکمل ہونا، حق و انصاف کی بنیاد پہ افضل ہونا، حق و انصاف کی بنیاد پہ افضل ہونا. ہنس تو سکتے ہو گرفتار تو کر سکتے ہو. انا اہلکنا اصحاب الفیل، ہم نے بڑی بڑی طاقتوں کو خاک میں ملایا ہے. ابرہہ کو بھی، اس جیسے مغرور کو، ان کی طاقت کو بھی ہم نے خاک میں ملایا. یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا. انا اہلکنا اصحاب الفیل لإیلاف قریش ایھا القریش، اے قریش تمہیں مانوس کرنے کے لیے یہ سب کچھ، تاکہ آپ کو مانوس کیا جائے، آپ خوش ہو جائیں. جب میں نے اتنا کرم کر لیا تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، سب نے اس بیت کا، اس گھر کا جو مالک ہے اسی کی عبادت کرے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جو آپ کو بھوک سے کھلا بھی رہا ہے اور پلا بھی رہا ہے. اور وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، آپ کو اس نے یہ ہے کہ امن دیا ہے اور خوف سے آپ کو آزاد کر دیا. لہذا آپ سارے کے سارے اس طرح بے پرواہ نہ بنو، یتیموں کو بھی کھانا کھلایا کرو اور ان کو دھکا نہ دو. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ،
यतीम को धक्का न दो, उन गरीबों को भी खाना खिलाओ, इतना बखील न बनो। अगर तुम्हें सखावत सीखनी है तो साहिब कौसर से सीख लो, इन्ना आतोना कल कौसर, उससे जाकर के अल्लाह आपका भला करिए कि आप सीख लें, उसके तरीके पर आप चलें, अल्लाह की तरफ आप रुजू कर देंगे। होगा यही, दो काम तुम करो, दो काम मेरा रब कर देगा। दो काम आप करें, दो काम अल्लाह करेगा। अल्लाह फरमाते कि फसल ले ली रब्बी का, नमाज आप पढ़े, वन हर आप कुर्बानी भी कर ले। अगर जानवर मिल जाए हलाल किस्म का तो उसको कुर्बान करे, और अगर कोई हरामी मिल जाए उसको कुर्बान करो। आप समझ रहे नहीं समझ? ये दो काम आप करें, दो काम आप करें। फसल ले ले रब्बी का वनहर, आप नमाज भी पढ़े और कुर्बानी ज़बह कर दो। छुरी तेज होनी चाहिए ताकि यह है कि जानवर को तकलीफ ना हो। अब जानवर आम है, दो टांगों वाला हो या चार टांगों वाला हो, बहरहाल यह है कि आप उसको, और दो काम मैं कर दूंगा। ये दो काम आप कर दें, फसल ले ले रब्बी का वनहर, और दो काम मैं अल्लाह कर दूंगा। इन्ना आतैना कल कौसर, साहिब कौसर खैर कसीर भी आपको दे दूंगा। हौज़ कौसर तो कुछ भी नहीं है, आपको इल्म इतना दे दूंगा कि वह अल्लम कमा लम तकुन तालम, मुझे पता है कि मैंने कितना लिया है, मेरे शागिर्द को मोहम्मद को पता होगा कि कितना लिया है। हौज़ कौसर तो कुछ भी नहीं है, हौज़ कौसर तो उसका एक जुजिया है। इन्ना आतैना का साहिब कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, आपके खैर कसीर हमने आपको दिया, उसमें जन्नत भी है, अल्लाह की खुशनुदी भी है, अल्लाह के दीदार भी है, उसमें इल्म भी है, उसमें सहाबा भी है, उसमें मक्का भी है, उसमें मदीना भी है, इस्लाम भी है, ईमान भी है। हौज़ कौसर तो उसका एक फर्द है। दो काम आप कर ले, फसल रब्बी का वनहर, ये दो काम आप कर दे, मैं आपको खैर कसीर भी दे दूंगा। और दूसरी मेरी जिम्मेदारी आखिरी, इन शाने को वलब्तर, तुम्हारे दुश्मन को तहोबाला करके उसकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। दो काम आप कर ले, दो काम मैं कर दूंगा। इन दो काम जब आप इसी साहिब कौसर के खैर कसीर वाले की इख्तियार और पैरवी आप लोग कर लें, फिर इधर उधर देख तो नहीं, अपने यह कि ताल्लुकात बाईकाट करो, खुल करके ये कह दो, मौली रमजान बैठा हो, हमारे विरोहियों के यहाँ होता क्या है, अगर कोई मुनाफकत से काम लेता है ना, मुनाफकत से कोई काम लेता है तो हम कहते हैं शफ 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 ना करो, शफ्तालू बोलो। हमारे यहाँ आड़ू को कहते शफ्तालू। तो बाद लोग, अभी मैं हजरत एकदस मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में मौलाना साहब, ये हजरत भी, फारूकी साहब, ये सारे थे। तो एक मौलवी साहब ने मुझसे कहा, यार आप बहुत गलत बातें करते हैं, ये गलत बातें करते हैं, समझे। मैंने कहा मैं गलत बात नहीं करता, इतना फर्क है कि दो उंगलियों को आदमी दुबर के नीचे छुपा तो सकता है, लेकिन सूरज को कौन छुपाता है। आप ये करते कि बड़े बड़े वाज़े मसाइल को दुबर के नीचे छुपाना चाहते। मैं बलोच का बच्चा साफ बता देता हूँ, और जाहिर है कि हम लोग तो सादा किस्म के लोग हैं, समझे। हाँ, ये तो होता है, आदमी दो उंगलियों को तो छुपाए, इसको तो दुबर के नीचे छुपाए, लेकिन इतने बड़े सूरज को, इतना बड़ा मकद मैंने नहीं देखा जो सूरज को भी छुपाए। आप समझ रहे, आप समझ, फिर तहरीफ क्या करूंगा, हर चीज अलग अलग है, तौहीद अलग है, सहाबा का मकाम अलग है, मकाम नबूवत अलग है, हर नबी का मकाम अलग है, इसको मैं तहरीफ कैसे कर सकता हूँ। एक आदमी हवा छोड़ देता है, हवा छोड़ने के बाद हवा नीचे से, उसका मखरज अलग है, उसके बाद कहते तो कहने वाले ने कहा हजरत इसका मखरज अलग है, उसका मखरज अलग है, बिल्कुल अलग चीज है। तुम दोनों को खल्त मल्त करने की कोशिश करो, दोनों खल्त मल्त नहीं होंगे। इसलिए फरमाया कि हमने तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दिया, अबरा को के साथ मुताल्लिक होगा। इन्ना अहलकना अस्हाबल फील अय्युहल कुरैश लिइलाफिकुम, तुम्हें मायूस करने के लिए, लिहाजा फलियाबुदु रब्ब हादल बैत, आप यह कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाओ, और फिर यह कि यतीमों को खिलाओ, यतीमों की रवादारी भी करो। इसमें अहले सुन्नत वल जमात में यतीम तो बहुत है, हजारों। इसलिए इस जमात के लोगों से मेरी भी गुजारिश है, मैं मुदर्रिस आदमी हूँ, लेकिन यह कि यतीमों की, जिन लोगों ने जान दी सहाबा के लिए, अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए दिया, ख्याल कर लेना उनके बच्चों की तरफ भी तवज्जो। फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, धक्का नहीं देना यतीम को। और देख लो कि एक यतीम ने जिसकी पूरी दुनिया की उसने ये है कि इमामत की, वो है इन्ना आतैना कल कौसर। दो काम नबी को बताए, ए यतीम दो काम तू कर, दो काम मैं खुदा करता हूँ। उसके बाद खुल करके ऐलान करो, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, हमारे बाइकाट है, तुम हो, हम। समझे,
جب آپ گول مول سے کام نہیں لیں گے، صاف صاف بات کر دیں گے، تو پھر مجھے بھی وعدہ ہے کہ میں نصرت اور فتح کے دروازے کھول دوں گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تھوڑا صبر کر لینا، تھوڑا صبر کر لینا، میں نصرت اور فتح کے دروازے یہ کہ میں کھول دوں گا۔ دروازے جب کھل گئے تو اب میدان تمہارے لیے صاف ہو گیا، تمہارا دشمن ذلیل ہو کر کے گیا، چاہے وہ دشمن کوئی بھی ہو، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ ابو لہب ہو یا کوئی بھی ہو۔ اب جب کہ دشمن ادھر ادھر گیا، دشمن کو خاک میں آپ نے ملا دیا، تو اس کے بعد ظالموں اس طرح تو نہ کرو، کھل کر کے کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، کھل کر کے توحید کا اعلان کرو۔ اعلان آپ نے کر دیا۔ دشمن کا آخری حربہ یہ ہے، ہمارے بلوچ لوگ یہ کرتے کہ اس کے سانپ کے سر کو کچل دیتے، مار دیتے، لیکن سانپ سانپ ہوتا ہے، دشمن دشمن ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ما سالمناہن منذ حاربناہن، جب سے عالم ازل سے لے کر کے آج تک سانپوں سے ہماری دشمنی نہیں ہوگی، دشمنی ہے ہماری، صلح کبھی نہیں ہوئی ہے، کمپرومائز کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اس بات کو سمجھ لو، شین و یا عین و ہا وہ سانپ سے بھی بدتر ہے، کبھی ہمارا دوست تھا نہ دوست تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ اس لیے فقط الموالات من بینہم، لہذا درمیان کی دوستی قطع تعلقات کرو، بائیکاٹ کرو، فتح اور نصرت میرے ہاتھ میں ہے، خوشخبری تمہیں حاصل ہو، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اس کے بعد تمہارے دشمن ابو لہب، بڑی بڑی طاقتوں کو ہم نے خاک میں ملا دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کو بھی ہلاک کیا ہے۔ اب توحید کا اعلان کرو۔ آخری تمہارے دشمن کے سر کو میں نے کچل دیا، لیکن پھر بھی دم ہلتا رہے گا، دم اس کا ہلتا رہے گا۔ آخر چھپ چھپ کر کے وہ جادو کا آپ پر کریں گے، قل اعوذ برب الفلق برب الناس، یہ پڑھو، اپنے اوپر دم کرو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اگر آپ چاہیں تو 20-25 منٹ میں پورا قرآن کا خلاصہ آپ کو سناؤں، اسی طرح صورت ہوگی، سمجھے؟ اس کو کہو مولانا اورنگزیب کو الگ دعوت کرو، نہیں سنایا تو پھر مجھے ذبح کر دینا، سمجھے؟ خیر، آپ کے مجلس سے صرف اسی کا تعلق تھا، اور مجھے بھی صبح کو سبق پڑھانا ہے، تو اس وجہ سے آپ مجھے مہربان۔ میں ایک اور جگہ بھی، وہاں پر بھی یہ ہے کہ گفتگو ہوئی ہے، اب پتہ نہیں، ہم تو کوئی دور کے پاس رہ رہے ہیں، وہاں پر یہ ہے کہ یہاں سے نکلیں گے وہاں جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو ان دنوں میں آپ کی جو عمر تھی وہ 12 سال کی تھی۔ ابن عباس، بلکہ خود جو ان کے والد ہیں حضرت عباس وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف عمر میں 2 سال بڑے، یعنی چچا اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ سے صرف 2 سال عمر میں بڑے۔ لوگ امتحان، ان کی بے تکلفی بھی رہتی تھی، اگر اس پر شروع ہو جاؤں تو پھر یہ ہے کہ گھنٹوں کے گھنٹے لگ جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس دونوں کے آپس کی بے تکلفی، کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ کو کیا محسوس ہوگا کہ اورنگزیب فاروقی اور مولوی منظور استاد شاگرد ہے یا کیا؟ مفتی نظام الدین کو ہم لوگ ایسے تنگ کرتے تھے، لوگ ہنستے تھے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا تھا، قربان جا مفتی نظام الدین پر، کہ وہ استاد ہے، مولوی منظور نالائق شاگرد ہے۔ بے تکلفی ہوتی تھی ان کی۔ حضرت عباس کو لوگ تنگ کرتے تھے، کہتے حل انت اکبر سنن ابی ابن اخیک، تو بڑا ہے یا تیرا بھتیجا محمد بڑا ہے؟ امتحان تو بہت سخت ہے، جیسے پٹھان کو کہا کہ خدا بڑا ہے یا خان بڑا ہے، پٹھان کہتے ہیں خدا تمہیں پریشان کرے جیسے تم نے مجھے پریشان کر دیا۔ پٹھان کہنے لگا کہ خدا تمہیں پریشان کرے جیسے تم نے مجھے پریشان کیا۔ اگر یہ ہے کہ خدا کو بڑا کہتا ہوں، خان بھی تو چھوٹا نہیں ہے، خان کو بڑا کہتا ہوں، خدا بھی تو چھوٹا نہیں ہے، تم نے بہت پریشان کر دیا ہمیں، بہت پریشان۔ تو حضرت عباس سے لوگ کہتے ہیں حل انت اکبر ابی ابن اخیک، تو بڑا ہے یا تیرا بھتیجا محمد بڑا ہے؟ خاموش ہو کر کے جواب ذرا سن لینا۔ نگاہ اوپر اٹھا کر کے فرماتے تھے انا اکبر منہ سنن وہو اعظم منی، میں عمر میں بڑا ہوں لیکن ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، وہ آسمان پہ پہنچے۔ انا اکبر منہ سنن وہو اعظم منی، وہ عظیم انسان ہے، عظیم انسان ہے۔ عظیم استاد کے شاگرد بھی عظیم ہوتے ہیں۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ گر ہمیں مکتب و ملا کار طفلان تمام خواہش، ملا نالائق ہے تو شاگرد بھی نالائق ہوں گے، ملا قابل ہے تو شاگرد بھی قابل۔ اس لیے فرمایا کہ ابن عباس، جب حضرت عباس 2 سال نبی سے بڑے تھے تو ابن عباس تو بالکل چھوٹے تھے۔ حضرت کا جب وصال ہو گیا اس کی عمر 12 سال تھی۔ حضرت نے دعا کی اللہ تفسیر ان کو سکھا دے۔ تو اب اس کے بعد جب حضرت ابوبکر کی خلافت 2-2.5 سال رہی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ تو اس اسٹیج پر بدری صحابہ،
बदरी साहब बूढ़े साहबों को लेकर के बिठाते थे और इब्ने अब्बास को भी लेकर के बिठाते। तो इब्ने अब्बास को जब लाते हजरत उमर, तो लोगों ने पूछा, साहबा ने कहा, वलाना अपना मिस्लहु, हमारे भी इस किस्म की औलाद है, छोटा लड़का है, इसको ला करके आप बिठाते, आप इसको बिठाते कैसे? छोटा बच्चा है, इसको नीचे बिठा दो। आप बूढ़े बूढ़े साहबा के साथ इनको बिठाते। फरमाया कि जिस मकाम का ये है, साहबा सारे आलिम हैं, लेकिन इल्म में भी आप पर फोकियत रखता है। और इन्नल इल्म यरफउल ममलूक इलल मुलूक, इन्नल इल्म यरफउल ममलूक इलल मुलूक, इल्म तो गुलामों को भी तख्त पे बिठा देता है। फरमाया कि इब्ने अब्बास को इसलिए ऊपर लाता हूं कि इब्ने अब्बास का मकाम अलग है। तो साहबा ने कहा कि क्या मकाम है? फरमाया मुझे ये बताओ, इज़ा जाअ नसरुल्लाह की तफसीर क्या है? फरमाया हमारे उसूलियीन के यहाँ होता नस, अन्नस मासीक़ल कलाम लिअजलिही, जिस मकसद के लिए मुतकल्लिम गुफ्तगू करता है, कभी बात अलग होती है और बात जाहिर में अलग होती है, हकीकत कुछ और होती है। दो मौलवी लड़ रहे, कहते सलीमुल्लाह खान माहिर था, दूसरा कहता है मौलाना बिनौरी माहिर था। ये कहता सलीमुल्लाह खान माहिर था, दूसरा कहता मौलाना बिनौरी माहिर था। ये न बिनौरी के वफादार है न सलीमुल्लाह खान के, लेकिन जो कहता है सलीमुल्लाह काबिल था, वो ये बताता है कि जब सलीमुल्लाह काबिल था तो मैं काबिल हूँ, मैं उनका शागिर्द हूँ। जो कहता है बिनौरी काबिल था, तो वो बिनौरी का भी वफादार नहीं है, वो असल बात अपनी है। ये नस यही है कि वो ये बताना चाहता है मैंने बिनौरी से पढ़ा तो काबिल में। आपको मसला समझ में नहीं है? जो लोग सहाबा पर रद्द कर रहे, वो सहाबा के मुखालिफ नहीं है। सहाबा चूंकि कुरान के रावी असल दुश्मन कुरान के और किसी के नहीं। फिर भी समझ में नहीं है, फिर भी आपको समझ में नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूं, दो आदमी की लड़ाई हो रही है, औरंगजेब फारूकी ज्यादा काबिल है, मौली मंजूर काबिल है। औरंगजेब फारूकी ज्यादा काबिल है या मौली अब्दुल्ला? मौला अब्दुल्ला साहब के शागिर्द कहते हैं अब्दुल्ला काबिल है, फारूकी साहब के शागिर्द कहते ये न अब्दुल्ला गरीब इनको महबूब है, न फारूकी, इनका अपना चक्कर है कि मैं इसका शागिर्द, ये काबिल है तो मैं काबिल, उसका शागिर्द कहते हैं। ये नस है, इसको कहते हैं नस। जाहिर अलग है, नस अलग है। ये आपको मालूम होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात अर्ज करूंगा, अहले कुरान कब इसमें जवाब आएगा, इनका जवाब भी आएगा। मुझे ये बताओ कि सहाबा वो काबिल एतबार नहीं है, सहाबा मजरूह है, सहाबे में नकद है, सहाबा काबिल तोहमत है। तो बताओ, रावी जब झूठा होता है, दज्जाल होता है, कज़्ज़ाब होता है, वज़्ज़ा होता है, सय्युल हिफ्ज़ होता है, फहाश होता है, फाहिश होता है, और अमानत में खियानत करने वाले होता है, अदल उसमें नहीं होता, मुरवत नहीं होती। जिस रावी के अंदर रावी जब कमजोर होता है तो फिर हदीस उसकी काबिल कबूल नहीं है। हमारे यहाँ भी यही उसूल है, शीन या ऐन हाकिम में। मुझे अगर कभी मौका मिल गया, हमारे यहाँ हदीस सही लिजाती, सही लिगैरी थी, हसन लिजाती, हसन लिगैरी। शियों के यहाँ हदीस सही और मौसूफ और ज़ईफ, ये तीन किस्में। मौका मिल गया इंशाल्लाह किसी टाइम पे उनका उसूल हदीस मैं साथियों के सामने अर्ज करूंगा। लेकिन बात चूंकि ज़मीनी तौर पर आ गए, तखस्सुस वाले साथियों से, उलमा से गुजारिश है कि आपका पुराना जो ज़ख़ीरा है, वो पुराना ज़ख़ीरा वो इस वक्त किसी काम का नहीं है। इस गरीब की इस बात को याद कर लेना। लुधियानवी साहब और फारूकी साहब यहाँ है, मैं तो अंदर ईरान गया। आप बड़े होंगे, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मैं अपने अकाबरीन की जूतियों पे मैं कुर्बान हो जाऊं, लेकिन ईरान जाकर के उनको डंडा ठोका है, मैंने ठोका, किसी ने नहीं ठोका। ये किसी के हिस्से में ये नहीं आया, ये इस चरवाहे के बेटे के हिस्से में आया। जी हाँ, और अब भी ईरानियों से पता करो, बलोचों से पता करो। हमें तो यहाँ पाकिस्तान में कोई जानता नहीं है जितना ईरानी जानते हैं। और ईरान में मेरा नाम है कुत्ता, नाम रखा कि सगे के अज पाकिस्तान आमदा बिस्यार कर चितौर बूद इमसाल चितौर बूद कमीसून शुमा। आपकी इस वक्त कॉन्फ्रेंस, ये बहस मुबास आपके किस तरह रही? का बिस्यार खूब तरबूद, लेकिन सगे के अज पाकिस्तान आमदा बिस्यार कर, पाकिस्तान से कुत्ता आया, उसने बड़ा तंग किया। हम सहाबा के कुत्ते हैं, तुम खिंजीर हो, तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। आप समझे? हम सहाबा के कुत्ते हैं, तुम खिंजीर हो।
اور تمہیں کسی صورت میں چھوڑنا نہیں. آپ سے عرض کروں کہ اب انہوں نے یہ راستہ چھوڑا ہے اور ایک اور جماعت ہے انہوں نے بھی پرانا طریقہ مناظرہ کا چھوڑا ہے. وہ سب کچھ اب وہ آپ کی کتابوں پر محنت کرے. اصول حدیث ان کی الگ ہے, اصول فقہ الگ ہے. اس میں آپ کو خیر تیاری کرنی ہوگی کسی ٹائم پہ اگر موقع مل گیا. یہ پرانا آپ کا ذخیرہ میں نے بہت پڑھا. ان حضرات نے اس اعتبار سے جو ان کی جو بکواسات تھے ان کا خوب جواب دیا ہمارے خبری نے. لیکن اب انہوں نے راستہ بدلا ہے چونکہ مدینے میں مجھ سے رابطہ کیا. جامع اسلامی مدینہ منورہ کے اساتذہ نے شیخ منظور سمعنا بأنك قد حضرت هناك في إيران ما شاء الله والحمد لله لك ردود على الرافضة. آپ کے بہت سے رد ہیں. فماذا رأيك في الرافضة ونحن الحمد لله نكتب حول هذا الموضوع الكتب كتبنا كتبا كثيرة. میں نے کہا بولو کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ کیا. شیخ بدیر نے مجھے بتایا یہ کیا. میں نے کہا یہ فضول ہے, کسی کام کا بھی نہیں. اب راستہ انہوں نے بدلا ہے. راستہ بدلا. اگر موقع مل گیا مجھے اور آپ کو تو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. لیکن کچھ بھی کرے وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وان کان مکرهم لتزول منه الجبال. پہاڑ کچھ بھی کرے جس پر بھی کرے. صحابہ آسمان پہ پہنچے ہوئے اور اگر ہیلی کاپٹر آ جائے کوئی اپنے مقد کو اوپر کرے ٹر تو ہیلی کاپٹر نہیں گرے گا. اس کے لیے سکیل چاہیے, اس کے لیے اللہ کا بھلا کہ راکٹ چاہیے. ہیلی کاپٹر کو کوئی اپنے پیٹ کے ہوا سے گراتا نہیں ہے. تمہارے پیٹ کے تم ٹر جتنا بھی کرو صحابہ کو کچھ نہیں ہوگا. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ اگر ہیلی کاپٹر آ جائے ایک آدمی کے پیٹ پہ ہوا بھری اور مقد اوپر کرے ٹر, ہیلی کاپٹر گرے گا؟ اس سے تو کوئی ہیلی کاپٹر گرتا تو نہیں. اس کے لیے سکیل چاہیے, وہ چاہیے. اس لیے صحابہ انہوں نے سورج کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. سورج کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا. آپ کے ٹر سے کچھ بھی نہیں ہوگا. شلوار خراب کرو گے کچھ نہیں ہوگا. جتنا بھی آپ زور لگائیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت یہ درمیان میں ایک ضمنی بات آ گئی. آپ راستوں کو بھی دیکھ لیں کہ کن کن راستوں سے وہ حملہ کرتے ہیں. یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ نص اور ظاہر کی بات کر رہا تھا کہ ہماری لڑائی مولانا بنوری مولانا سلیم اللہ خان پر, محمد قاسم نانوتوی ہو, حضرت مولانا حسین احمد. اصل بات اپنی ہے. یہ بخدا صحابہ کے دشمن نہیں ہے, یہ دشمن ہے قرآن کی. اگر قرآن کے دشمن نہیں ہے تو پوری کائنات میں اس وقت یہ بتا دو 8 مجتہد ہیں جن سے میں نے ملاقات کی. مولوی عبداللہ نے ملاقات نہیں کی ہے. میں نے ان کے 8 مجتہدین سے ملاقات کی ہے جن پر ایران کی حکومت چلتی ہے. وہ 8 مجتہدین معصوم ہیں, وہ کوئی گناہ نہیں کرتے, صرف زنا اور شراب کا, باقی کوئی گناہ نہیں کرتے, معصوم ہے وہ. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ ان سب سے میں ملا ہوں, میں ان کا مہمان خصوصی 2 مرتبہ میں گیا ہوں. آپ کی حکومت کی طرف سے گیا ہوں مہمان خصوصی. اس لیے میں نے ان کو دیکھا ہے تو میں ان کا صحابی ہوں. تم اگر تابعی بننا چاہتے تو مجھے دیکھو. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ جتنے بھی ان کے ائمہ معصومین اس وقت کی, خامنائی ہے اور اللہ کا خمینی ہے, اور پھر یہ کہ آیت اللہ منتظری ہے, شیرازی ہے, ناصر مکارم ہے, آقا سلیمانی ہے, اور اللہ کا شیخ حسین ہرساوی ہے, شیخ جلالی ہے. سب سے میں ملا ہوں. اصل اسپیشلسٹنگ کے ماہر یہی حضرات ہیں پوری دنیا میں, یہی ان حضرات سے. ان میں سے ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے. یہ اصل معصومین ہے, ان میں سے ایک بھی حافظ قرآن ہے. اور خامخواہ پھر وہ کہتے ہیں اہل بیت زندہ باد, اہل بیت زندہ باد, اہل بیت کے وہ وارث ہیں. اہل بیت کے وارث ہم ہیں. حسین حافظ قرآن تھا, حسن حافظ قرآن تھا, اور اہل بیت محمد وہ سارے کے سارے حافظ قرآن. فاطمہ چکی چلاتی ہے تب بھی قرآن پڑھتی ہے. محمد کی بیٹی چکی چلا رہی ہے, ہاتھوں پہ یہ کہ ورم آ گیا, سینے زخمی ہو گیا, وہ پوری تفصیلات بخاری میں پڑھتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ قرآن پڑھتی ہے, حافظ قرآن. تم بتاؤ, اہل بیت کے حافظ بھی ہم, اور ان کے محافظ بھی ہم, اور ان کے عاشق بھی ہم, باقی صحابہ کے بھی ہم عاشق. تم جیسے باقی صحابہ کے حق میں کتے ہو, ان کے حق میں بھی اسی طرح کتے ہو. تم لوگ خامخواہوں کو دیتے, جیسے کہ بعض لوگوں نے رکھا نام اہل حدیث. اہل حدیث بھائی ہم اہل حدیث ہے, سلیم اللہ خان اہل حدیث ہے. اہل حدیث کا نام لے کر کیوں گالی دیتے ہیں؟ اہل حدیث تو بہت اچھی چیز ہے. غیر مقلد کہہ دو پھر بھی بات بن سکتی ہے, اہل حدیث کہہ کر کے تم لوگ گالی دیتے ہو.
اہل حدیث تو امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صاحب ہے. اہل حدیث عبداللہ درخواستی ہے جو کہ اللہ کو بخاری کا حافظ ہے. اہل حدیث اللہ کو مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہے. ایک مرتبہ غصے میں آ کر کے کہنے لگے اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کسی کا باپ جائے گا. غصہ ہو کر کے فرمانے لگے ہم جنت نہیں جائیں گے کون جائے گا. ہماری زندگی حدیث پڑھانے میں گزر گئی. میں خود صبح 7 بجے سے بیٹھ کر 1 بجے اٹھتا ہوں. ظہر سے لے کر اب بھی جا کر کے اورنگزیب کے لیے دعا کروں گا, فاروقی صاحب کے لیے کتاب دیکھو یعنی بد دعا کروں گا. اور ادھر لا کر کے ان لوگوں نے اب مطالعہ میرا رہ گیا, اللہ کا بھلا کرے. ادھر جا کر کے تو مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا تو 8-10 گھنٹہ آپ بیٹھتے بھی ہے, رات کو تراویح 1:30-12 کیسے پڑھاتے آپ تھکتے نہیں ہے. میں نے کہا یہ میرا نچلے والا حصہ جو نا اسٹیل کا ہے اس لیے ہم تھکتے. میں کہا کہ یہ نچلے یہ جو حصہ ہمارا وہ اسٹیل کا اس لیے ہم لوگ تھکتے مکتے نہیں. بات چل رہی تھی ابن عباس رضی اللہ. تو مسئلہ یہی ہے, آپ کو اصل بات بتا دیں. روات القرآن روات الحدیث, روات القرآن روات الحدیث. قرآن کے جو راوی ہے وہی حدیث کے راوی ہے, جو حدیث کے راوی ہے وہی قرآن کے راوی ہے. قرآن کا راوی صحابہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے. جب صحابہ مجروح ہے تو بغیر تو تم اپنا قرآن تو ہمیں دکھا دو کہاں ہے. یہ تو طے شدہ ہے. اگر قرآن کے اور راوی ہے تو آپ بتا دو. یہ مدرسہ کیا ہے؟ عثمان بن عفان. عثمان بن عفان سمجھے. اور عثمان آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, عاشق قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت پر عثمان کا خون موجود ہے. جی ہاں. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. فی شقاق کا معنی مخالفت میں بدبختی میں گھرے ہوئے ہیں. قرآن اور صحابہ کے دشمن یہ بھی نکل نہیں سکیں گے, یہ بھی گھرے ہوئے. باقی کرے کچھ بھی کرے. ان اراد الکید لک, اگر مکاری کریں آپ کو نقصان پہنچانا چاہے. ان اراد الکید لک, اگر مکاری کریں کہ مکاری کا کچھ نہیں ہوگا. فسیکفیکہم اللہ, اللہ کی کفایت کرے گا. یہ فاجزائی ہے جی. بات عرض کر رہا تھا کہ ابن عباس تو حضرت عمر نے فرمایا ناراض نہ ہو جاؤ, مجھے یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ سے کس بات کی طرف اشارہ ہے, اس کی تفسیر کیا ہے؟ کسی نے کہا اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد, فتح مکہ کی خوشخبری ہے. فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. کسی نے کہا نبی کو حکم ہو گیا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. فرمایا بیٹھ جاؤ. کسی نے کہا استغفار کا حکم ہو گیا. فرمایا بیٹھ جاؤ. فرمایا ماذا رائک یا ابن عباس, ابن عباس تیری رائے کیا ہے؟ فرمایا وہ اشارۃ الی اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اشارہ محمد رسول اللہ کے وصال کی طرف. عمر نے فرمایا اس کو کہتے تفسیر. میری رائے بھی یہی ہے جو اس نوجوان کی رائے ہے. اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر ہو گئی, لیکن ناراض نہ ہو لدھیانوی صاحب اور مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب, ناراض نہ ہونا. صحابہ کی 2 تعداد ہے. ایک تعداد ہے فتح مکہ سے پہلے, وہ تھوڑی تعداد ہے. اور جب فتح مکہ ہو گیا اور پھر یہ کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی, حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی, فتح مکہ ہو گیا, تو اس کے بعد وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. یہ بعد کا ہے. اس لیے کوشش کرو گلی کوچوں میں, کوشش کرو ضرور کرو. ماؤں میں بھی محنت, بہنوں میں بھی, بیٹیوں میں بھی, خواتین میں بھی محنت. اور کسی زمانے میں اگر خواتین وہ مفضولہ تھی اور مرد افضل تھے, لیکن آج کل خواتین افضل ہے, مرد مفضول ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ کسی زمانے میں اختیارات الرجال قوامون علی النساء, آج کل النساء قوامات علی الرجال. اس لیے صحابہ کی عصمت اور مقام بہنوں کو بھی سمجھاؤ, بیٹیوں کو بھی سمجھاؤ, خواتین کو بھی سمجھاؤ. خواتین میں محنت ہو تو خواتین میں محنت ہو تو انشاءاللہ مرد کچھ نہیں کر سکے گا. آپ نے دیکھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے محترم صاحب, جب مدرسے کا کوئی مشکل مسئلہ ہوتا ہے 50-60 مدرسین کو لے کر آپ کی رائے کیا ہے, یہ آپ کی رائے کیا ہے, کہہ دیجیے آپ کی رائے کیا ہے,
آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ سب کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم مشورہ کر رہے ہیں. آخر میں محتم صاحب فرماتے ہیں میری رائے یہ اس طرح ہونی چاہیے. تو محتم کے جو چمچے ہوتے کہتے ہیں ہاں ماشاءاللہ حضرت کی بات بہت مضبوط ہے. ظاہر ہے کہ چمچوں کو تو ہم نے نوکری برقرار رکھنی ہے. ماشاءاللہ حضرت نے جو بات کی بہت معقول ہے. حالانکہ وہ بات حضرت کی بھی نہیں ہوتی. حضرت نے مدرسین کو ویسے مانوس کرنے کے لیے لیلاف قریشین لیلاف ان کو مانوس کرنے کے لیے ان سے پوچھتا. پھر محتم کو چمچوں نے کہا حالانکہ وہ رائے مجتمع کی نہیں ہوتی, پیچھے بیوی کی رائے ہوتی. آپ سمجھے نہیں؟ ارے بابا عبداللہ یہ ہے مسئلہ ہاں تو منے نہ مجھے صحیح ہو مسئلہ حقیقت یہ ہوا کہ چاہے یہ حقیقت بھی کچھ ہی کونے کو مسئلہ. اس لیے گزارش ہے لدھیانوی صاحب اللہ نے میدان آپ کو دیا ہے, علماء آپس میں ملنے کی کوشش کرو. میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ ہم آپ کے خادم ہیں. ظاہر ہے کہ میں 450-500 تو دور حدیث میں ہوتے ہیں, اب دور تفسیر میں 1,500-2,000 کے لگ بھگ ہے. ان کو نہ میں پیپل پارٹی بھیجتا ہوں, نہ مسلم لیگ, نہ پی ٹی آئی. ویسے میں خود پی ٹی آئی میں تھا لیکن انہوں نے نکال دیا. سال میں 2-2.5 ہزار تو میں فارغ کرتا ہوں. ویسے میرے مریدوں کا جو تعلق ہے سلسلہ تعداد وہ بہت زیادہ, کتو بتو اکتو ابسو کلو اجمون بہت زیادہ ہے. ہم ان کو جو ہے نا ان کو پی ٹی آئی بھی نہیں بھیجتے, مسلم لیگ بھی نہیں بھیجتے, اور اللہ کا پیپل پارٹی بھی نہیں بھیجتے, کسی بھی پارٹی میں نہیں بھیجتے. یا یہ آتے ہیں آپ کے پاس جمعیت میں آ جاتے ہیں, یا تبلیغ میں چلے جاتے ہیں, یا ختم نبوت میں چلے جاتے ہیں, یا اہل سنت والجماعت میں آ جاتے ہیں, یا پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں. ان میں سے کسی کو ہم پیپل پارٹی کو 2-2.5 ہزار بندہ میں آپ کو دے رہا تھا, دے دوں گا. اس سے بڑھ کر کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں آپ کو دے دوں گا. لیکن آپ اپنا کام کریں, ہم اپنے ہی کام کر دیں گے. یہی مسئلہ. اتنی گزارش تھی کہ انتخابات کا جو ٹائم آ رہا ہے اس کے لیے بھی خوب کوشش کریں, خوب کوشش کریں, خوب کوشش کریں. میں نے بڑوں سے, بڑے آپ بڑے کی بات سمجھیں, میں نے بڑوں سے بھی یہ عرض کیا, بڑے نہیں سمجھے, سمجھے. پہلے ہمارا عقیدہ تھا کہ عزت اور ذلت بزرگوں کی جوتیوں میں, اب میں نے اس کے بعد رجوع کر لی عزت اور ذلت بوٹوں میں. میں نے رجوع کر دیا. میں طلباء کو بھی بتاتا ہوں عزت و ذلت بزرگوں کے. احمد لدھیانوی کی جوتی میں بھی فاروق کی کبھی نہیں, فاروقی صاحبوں کے جوتی میں بوٹوں میں. آپ سمجھے. میں نے بڑوں سے بھی عرض کیا ہے کہ اگر کمرے کے اندر 4 بندے مسلح ہو اور باہر 4,000, وہ 4,000 جتنا بھی رونا پیٹا کرے کیا کریں گے؟ یہ مسلح ہے, یہ مورچے میں بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے خیال کرو, اپنے افراد بھی تیار کرو, مورچوں میں بھیجو, ہر طرح سے ان پر حملہ کرو, ہر طرح سے. پھر یہ کہ یہ دشمن دبے گا. اس لیے خواتین میں بھی محنت, گلی کوچوں میں بھی محنت, مردوں میں, جوانوں میں, بوڑھوں میں, ہر طبقے کے اندر. اللہ پاک مولانا اورنگزیب فاروقی کو ان کو جزا خیر دے, سلام ان کو پیش کرتا ہوں. ان کو شاگرد کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ اصل تو شاگرد ہم ہیں, یہ ہمارے استاد ہیں. جی ہاں, اللہ کی مرضی, اللہ نے بہرحال کام لے لیا ہے. دیکھو ہڈیوں پر گوشت نہیں ہے, صرف ہڈیاں ہیں, تب بھی اتنا اس نے دشمن کو پریشان کیا. اگر گوشت ہوتا تو پھر کیا کرتا؟ صرف ہڈیاں ہیں, ہڈیوں سے اتنا پریشان کر دیا تو پھر کیا. اس لیے اذا جاء نصر اللہ, فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی طرف اشارہ ہے. دوسری تفسیر حضرت نے مجھے بتا دیا تو دوسری تفسیر بھی آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا یہ ہے, میرے نبی نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا من عبادی بین ان یختار ما عند اللہ. اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دی, اپنا نام نہیں لیا. اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا, چاہو تو یہاں دنیا میں رہو اپنے دوستوں کے پاس, اور چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ. لیکن اللہ کے اس بندے نے اللہ کی رفاقت کو دوستوں کی رفاقت پر ترجیح دے دی. جب یہ حدیث میرے نبی نے بیان کر دیا, بخاری میں موجود ہے, ابو بکر رونے لگے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ یہ بوڑھا بابا کس بات پر رو رہا. اللہ کا نبی یہ تو نہیں کہہ رہا, اپنا نام تو نہیں لے رہا. آپ فرما رہے اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا تھا 2 باتوں میں, چاہو تو دنیا میں رہو ساتھیوں کے ساتھ, اور چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ. اس میں کون سی بات ہے رونے کی؟ لیکن ابو بکر سمجھ گیا کہ یہ سورت اشارہ ہے محمد رسول اللہ کے وصال کی طرف. اس لیے فرمایا چند دنوں کے بعد وہ اللہ کا مہمان وہ ہم سے چلا گیا. فکان ابو بکر اعلمنا, ہم نے ہمت ہاری. سلام ہے ابو بکر, سب سے بڑے عالم آپ ہے. یہ بخاری کا الفاظ.
اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ابو بکر بہت بڑے عالم ہیں. یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر ہے. اللہ آپ کو فتح بھی دیں گے, اللہ کی نصرت بھی ہوگی, لیکن آپ اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو جائیں. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا انہ کان توابا علیکم وانتم توابون الیہ. تاب یتوب, جب یہ ہے کہ اس کے بعد اگر اللہ آ جائے تو پھر اس کا فاعل اللہ ہوگا. اللہ تواب علیکم, اللہ تمہاری طرف متوجہ ہے, لیکن توبوا الی اللہ, آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی اور فتح تمہارے قدموں کو چومے گی. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. خدا پاک ہر طرح سے آپ حضرات کی حفاظت فرمائے, صحابہ کی حفاظت فرمائے, آپ کو پکا سچا عاشق صحابہ کا بنائے. وآخر دعوانا